اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کسی جنگ کا واقعہ ہے، اس جنگ کے اندر حیدر کرار جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ داماد رسول جو ہیں انہوں نے اپنے ایک دشمن کے اوپر قابو پایا، تو دشمن نے اس کے اوپر تھوک دیا، ان کے چہرہ مبارک کے اوپر تھوک دیا، آپ اس کے سینے سے نیچے اتر آئے۔ جو میری یادداشت تو ساتھ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غلطی سے بچائے۔ اور اس نے حیرت سے پوچھا کہ آپ تو مجھے قتل کر سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تم پہ غصہ آ گیا تھا، اور اس طرح سے یہ میرا ذاتی انتقام ہو جاتا تو میں تو اللہ کی راہ کے اندر جہاد کے لیے آیا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، تو ذاتی انتقام ہو جاتا تو ملاوٹ ہو جاتی۔ گزشتہ دنوں جناب عوریہ مقبول جان صاحب نے ایک تصویر پوسٹ کی، وہ تصویر جو تھی وہ ایڈٹ شدہ تھی۔ اب مسئلہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تصویر ایڈٹ شدہ جو تھی وہ میرے پاس پہلے پہنچی، فوٹو شاپ تصویر تھی۔ نارملی ہوتا یہ ہے کہ دو ممالک کے جب ڈیلیگیشنز آپس میں ملاقات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایک سربراہ مملکت اور اس کا ڈیلیگیشن، دوسرا سربراہ مملکت اور اس کا ڈیلیگیشن اگر زیادہ بے تکلفی، پرپا، برادرانہ جذبات، محبتیں دکھانی ہوں تو ایک سربراہ مملکت اس کا ڈیلیگیشن ادھر بیٹھ جاتا ہے اور دوسرا سربراہ مملکت اس کا ڈیلیگیشن ادھر بیٹھ جاتا ہے۔ ساڑیاں بڑیاں محبتان ہیں۔ اچھا، پروٹوکول میں اگر آپ دیکھیں تو جب تصویر کھینچی جانے لگتی ہے ایک ریاست کے صدر اور مسز صدر کی اور دوسرے ریاست کے صدر اور مسز صدر کی، تو یہ صدر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی بیگم ادھر کھڑی ہوتی ہے اور یہ صدر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی بیگم ادھر کھڑی ہوتی ہے۔ سمجھ لگ گئی؟ یہ آپ کو کئی امریکی اور برطانوی اور فرانسیسی اور اس طرح کے جو ان کے وزرائے اعظم یا صدر ہائے مملکت یا بادشاہان جو ہیں ان کی جو سرکاری تصاویر مختلف مواقع کے اوپر کھینچی گئی ہوں گی، ان کو آپ کو اس میں نظر آئے گا۔ تو جو چاچو اپنا ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے جس کے اندر مریم نواز شریف حصہ تھیں، اس کے اندر چاچو ادھر بیٹھے تھے، ایم بی ایس ادھر بیٹھا تھا، ٹھیک ہے، اور چاچو کا ڈیلیگیشن سارے کا سارا ادھر بیٹھا ہوا ہے اور ایم بی ایس کا ڈیلیگیشن سارے کا سارا ادھر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یوتھیوں نے کیا کیا، سعودی گزٹ کے اندر فرنٹ پیج کی تصویر اٹھا کے مریم نواز شریف کو اس ڈیلیگیشن میں سے اٹھا کے ادھر فٹ کر دیا اور یہاں سے ایک عربی اٹھا کے ادھر فٹ کر دیا۔ اس کے بعد چونکہ یہ بڑے آرگنائزڈ طریقے سے آتے ہیں، اس کے بعد یہ تصویر جو تھی ان کے بڑے بڑے اکاؤنٹ نے شیئر کی، اور اس دن فرنٹ سے لیڈ کرنے والے عوریہ مقبول جان صاحب تھے۔ تو عوریہ صاحب جب ہتھے سے تھڑکتے ہیں تو پھر بہت ہی ذلت کی اور گہرائی کے اندر، مطلب گہری گھاٹیوں کے اندر اترتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ان کے اوپر لعنت برسائی ہے کہ جب وہ ہتھے سے اکھڑتے ہیں تو بڑے بڑے میخاروں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور بڑی بڑی لغویات اور واہیات بکنے والی شخصیات جو ہیں ان کے سامنے زانو تلمذ طے کرتی نظر آتی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جناب انہوں نے جب یہ تصویر کی تو مجھے اس پہ شدید غصہ آیا۔ یہ آپ نے میری شدید کی جو یہ لمبی ہوئی ہے نا، اس کے اوپر زور رکھنا، اور میں اسی وقت ہی یہ ولاگ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پھر مجھے کرم اللہ وجہہ یاد آ گئے۔ میں نے کہا اب نہیں کرتا، ذرا اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیں پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ اب انہوں نے اس تصویر کو لیا اور کمپیریزن اس سے کیا کہ جناب مرحومہ نصرت بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ امریکہ کے ایک صدر میں وہ ان کے ساتھ ڈانس جو ہوتا ہے وہ کر رہی ہیں۔ اچھا، یہ والی تصاویر جو ہیں یہ اس کے اوپر یوتھڑ بھی الزام لگاتے ہیں اور جیالوں کا گھڑا ہوا الزام ہے وہ بھی لگاتے ہیں۔ اب جیالے نے پہلے الزام لگایا، آج کل یوتھڑ دہراتے ہوئے پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کل جیالوں کی اہم شخصیت ہے نا، مطلب کہ شہیدہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی زبانی سن لیتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی زبان کون تھی؟
اس وقت, یا ان کا ترجمان کون تھا؟ جناب حسین حقانی صاحب. ہم نے جا کے حسین حقانی صاحب کا دروازہ کھڑکایا. حسین حقانی صاحب اے کہندے جی سن لو. 1988 کے انتخابات میں ایک طرف تو سیاسی پارٹیاں تھیں, لیکن ایک اور فریق اس وقت کی ISI کی قیادت بھی تھی. جنرل حمید گل نے بعد میں اعتراف کیا کہ انہوں نے IGI بنوانے میں کردار ادا کیا, اور IGI اور ISI کے جو انٹرنل افیئرز کے ذمہ دار تھے بریگیڈیئر امتیاز, وہ سیاست میں پوری طرح سے ملوث تھے. انہی حضرات کی یہ بھی سوچ تھی کہ کسی طریقے کے ساتھ اگر بھٹو خاندان کی خواتین کے بارے میں غلط تاثرات پیدا کیے جائیں تو اس سے شاید IGI کو انتخابی فائدہ ہو. محترمہ بینظیر بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو کی بعض نازیبہ تصاویر طیاروں سے گرائی گئیں لاہور شہر کے اندر. اس پر نواز شریف صاحب نے, جو اس وقت IGI کے اہم کردار تھے اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے, انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا. اس کام میں کوئی سویلین شامل نہیں تھا. ویسے بھی طیارہ حاصل کرنا, اس پر یہ لیفلیٹ یا پیمفلٹ پہنچانا اور آسمان سے گروانا 1988 کے تناظر میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ سویلینز کے بس کی بات تھی نہیں. مگر ہوا یوں کہ جب یہ سارا کچھ اس کا بیک لیش ہوا, لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی گھٹیا حرکت ہو گئی ہے, تو پھر اس کے بعد بریگیڈیئر امتیاز نے لاہور کے بعض صحافیوں کے ذریعے اس کا یعنی الزام کچھ سویلینز پہ ڈالنے کی کوشش کی, جن میں کیونکہ اس وقت نواز شریف صاحب کا مشیر تھا اطلاعات کے لیے, بین الاقوامی میڈیا میں ان کا ترجمان تھا, تو اس لیے میرے اوپر ملبہ ڈال دیا گیا. اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا, کہانی کو اگر بار بار دہرایا جائے تو لوگ ماننے بھی لگتے ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو نے خود اپنی کتاب میں اس واقعے کا ذکر کیا اور اس کا ذمہ صاف صاف سیدھا بریگیڈیئر امتیاز اور اس وقت کی ISI پر ڈالا. اس لیے مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آتا کہ بعض لوگ ایک جھوٹ کیوں بار بار دہراتے ہیں, جبکہ جو فریق تھا متعلقہ محترمہ بینظیر بھٹو, جو اس کے بعد 2 دفعہ وزیر اعظم بنی اور جن کے پاس وسائل بھی تھے انٹیلیجنس بیورو کے اور مختلف اور تحقیقاتی وسائل, جن کے ذریعے وہ یہ معلوم کر سکتی تھیں کہ ان کے خلاف کیا کس نے کیا اور کب کیا, تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اس میں سویلین شامل نہیں تھے. نہ مسلم لیگ کی نواز شریف صاحب کی قیادت اس وقت کی شامل تھی, حتیٰ کہ جماعت اسلامی جو اس وقت IGI کا حصہ تھی وہ بھی اس کام میں شریک نہیں تھی, اور میرے شریک ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دلچسپ بات یہ ہے کہ وہی تصاویر ہفت روزہ تکبیر میں, جو کہ محمد صلاح الدین صاحب جس کے ایڈیٹر تھے, اس میں بھی شائع کی گئیں. اور محمد صلاح الدین صاحب کا تکبیر رسالہ جو تھا وہ اس زمانے کی جو متشدد سوچ رکھنے والے بعض افراد تھے انٹیلیجنس اداروں میں, حمید گل صاحب جیسے, ان کی سوچ کا ترجمان. اب سن لیا آپ نے, حسین حقانی صاحب کہتے ہیں بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ یہ تصاویر جو تھیں یہ نواز شریف نے نہیں گرائی تھیں, اور انہیں پتا تھا مرحومہ کو, اس لیے انہوں نے کتاب کے اندر ڈاکومنٹ کر دیا. اور کب کیا؟ 1998 کے اندر, جب یہ یوتھڑوں میں سے, یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود میں سے بیشتر مخلوق جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف نہیں لائی ہوگی, بلکہ ان کے والدین نے ان کو اس دنیا میں وارد کرنے کی پلاننگ بھی نہیں کی ہوگی. میں معذرت چاہتا ہوں اس لیول تک جانے کی, لیکن یہ ضروری ہے. اس وقت تک ان کے بارے میں یہ کسی کی سوچ میں بھی نہیں آئے ہوں گے. دنیا میں تو آنا بعد کی بات ہے, اے فکرہ ٹھیک ہے, دنیا میں آنا تو بعد کی بات ہے, یہ اپنے والدین کی سوچ میں بھی نہیں آئے ہوں گے جب بینظیر بھٹو مرحومہ نے اب کتاب کے اندر یہ بات لکھ کے رکھ دی. ٹھیک ہے, لیکن نہیں, جھوٹ اتنا بولو کہ, اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹ بکتا ہے. حقانی صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیں. سیاسی مخالفین کی نازیبہ تصاویر پھینک کر طیارے سے ووٹروں کے اوپر اثر انداز ہونا, یہ کبھی بھی کسی سیاسی سوچ رکھنے والے کے ذہن میں نہیں آتا. یہ انہی لوگوں کی سوچ ہے, انہی لوگوں کی سوچ تھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو گرانا ہو عوام کی نظر میں, اس کے ویڈیوز اور اس کی آڈیوز چلا دی جائیں. تو اس زمانے میں ویڈیوز اور آڈیوز اتنی آسانی سے نہیں ہوتی تھیں, اس زمانے میں تصاویر تھیں. لیکن یہ سوچ اسی
محور سے آتی ہے جہاں سے آج بھی آ رہی ہے. اس میں سیاسی سوچ رکھنے والے سویلین قطعاً شامل نہیں، اور یہ بات ہے کہ میرے اندر بہت سی خامیاں خوبیاں ہوں گی، لیکن سیاسی سوچ نہ رکھنا ان خامیوں میں سے ایک نہیں. اچھا جی، اب آ جائیے اس سے تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں، اور آگے یہ ہے کہ اوریہ صاحب جو ہیں ان سے ہمارے ایک دوست نے چند ماہ پہلے کی بات ہے، انہوں نے پوچھا اوریہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، کدھر کو چل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ادھر کو چلو جدھر ہوا ہو، جدھر کو فلو ہے. اوریہ صاحب جب پی ٹی آئی کا کانٹینٹ سرکولیٹ کر رہے ہوں، اس سے ہٹ کے اگر ان کے سامنے مائک لے کے چلے جائیں تو ان کے خیالات حیالیہ کچھ اور ہوتے ہیں. اب کم سے کم لفظ کے اندر اسے عبداللہ بن ابی کا عمل یعنی کہ شدید منافقت کہا جا سکتا ہے. نمازیں وہ بھی بڑی پڑھتا تھا، داڑھی اس کی بھی بڑی کمال کی تھی، ٹھیک ہے نا، اور قرآن اس کو بھی بڑا ازبر تھا. یہ بھی اپنی جگہ پہ رہے، لیکن استعارہ وہ منافقت کا ہے آخرت تک، قیامت تک، جب تک اسلام پریکٹس ہو رہا ہے کسی نہ کسی شکل کے اندر. وہ جس چیز کا استعارہ ہے اوریہ صاحب آپ وہی حرکت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے، اس میں ذرا برابر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ عبداللہ بن ابی کی روایات کے امین ہیں، اور 21ویں صدی کی روایات اور تقاضوں کے عین مطابق آپ نے اس کے اوپر اتنی ہی چیری ٹاپنگ کی. پہلے ایک تصویر کو ڈسٹارٹ کیا، پھر ایک دوسری تصویر کے بارے میں جھوٹ بولا، پھر ان دونوں تصاویر کو ساتھ میں لگا کے ایک تیسرا اور چوتھا جھوٹ بولا. اللہ کو بھی تو جواب دینا ہے نا. لیکن آپ کا پیچھا جاری رکھیں گے سر، جذباتی نہیں ہوں گے. آپ کے اس طرح کی کذب بیانیوں کو، منافقتوں کو، جھوٹوں کو بے نقاب کرتے رہیں گے. اس ولاگ کے اندر تاخیر اس لیے ٹھہری کہ مجھے اپنے غصے پہ قابو پانا تھا، اور غصہ زیادہ ان پہ اس لیے آتا ہے. ہم جب کلاس میں پڑھا کرتے تھے اور اس وقت ڈنڈے کا رول تھا، ہمیں ایک سال میں 1-2 مرتبہ ہی پڑھا کرتی تھیں، لیکن دوسروں کو اگر ایک ڈنڈا پڑتا تھا تو ہمیں استاد 4 مارا کرتا تھا. اور 4 وہ اس لیے مارتا تھا کہ تم سے غلطی کی گنجائش نہیں تھی، تم سے یہ غلطی کی توقع نہیں تھی. وہ لوگ نالائق دوسرے بچے کرتے، تم میرے سٹار سٹوڈنٹ ہو نا، تم نے یہ کیسے حماقت کر دی، تم کیسے ہوم ورک مس کر سکتے، پوری کلاس نہ کرے تم نہیں مس کر سکتے، ٹھیک ہے نا. تو جو آپ نے روپ دھار رکھا ہے نا، اس لیے آپ پہ غصہ زیادہ آتا ہے. آپ نے روپ دھار نہ دھارا ہوتا تو آپ پہ غصہ نہ آتا. یہ جو آپ نے حرکت فرمائی ہے اور جس طرح کی آپ نے منافقت کی ہے اس کے اندر، اور جس طرح کا ڈسٹارٹڈ مٹیریل آپ نے آگے شیئر کیا ہے، اور پھر آپ اس پہ ڈٹے رہے ہیں، آپ نے اس کو ڈیلیٹ بھی نہیں کیا. اس کے بعد ضروری ہو گیا تھا کہ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر آپ کو بے نقاب کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ فیک نیوز کا کاروبار کس کامیابی سے چلا رہے ہیں، اور آپ سے عوام الناس کو بچنے کی ضرورت ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.